بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کل آپ حضرات میں سے اکثر، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے خواتین زیادہ، کل صبح کے وقت دعائے ندبہ کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے۔ دعائے ندبہ میں زمانے کے امام کا یہ لقب استعمال ہوا ہے، این المستر، این المستر۔ مستر کہاں ہے؟ تو کون مستر؟ جو سورہ نمل کی اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ اما یجیب المستر، جب ایک مستر دعا کرتا، اذا دعا ہو، جب مستر دعا کرتا ہے تو یجیب، اللہ اس کو جواب دیتا، ویکشف السوء، اور جس پریشانی کے لیے وہ دعا کر رہا ہے خدا اس پریشانی کو دور کر دیتا۔ ہمارے یہاں یہ آیت مریض کی شفا یابی کے لیے تلاوت کی جاتی ہے، واقعاً ہے بھی، آنکھوں دیکھے معجزات اس آیت کے ذریعے سے ہم لوگوں نے مشاہدہ کیے ہیں، تجربہ کیے ہیں۔ یقیناً قرآن کریم میں مرض کے لیے، مرض کی شفا یابی کے لیے، اب یہ لفظ قرآن کے لیے تو اچھا نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی آیت نہیں، اور دعاؤں میں دعائے مشلول سے بہتر کوئی دعا نہیں، لیکن آیت اصل میں آئی ہے امام زمانہ کے لیے کہ جب وہ دعا کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی دعا، اچھا یہ اصول تو آپ نے بار بار علماء سے سنا کہ قرآن کریم کی ہر آیت کے 70 معنی ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جب آپ کسی کے سامنے پڑھیں تو فوراً اگر تھوڑی سی عربی جانتا ہے وہ کہے گا اس کے یہ معنی، لیکن اس کے بعد پھر جو معصوم نے کہا کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، پھر جتنا اس آیت کی گہرائی میں جائیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس آیت کا ایک مقصد، ایک انٹرپریٹیشن، ایک تفسیر ہمارے سامنے آتی جائے گی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جب قرآن نازل ہوا تھا اسی وقت اس کے سارے 70 معنی واضح تھے۔ واضح کا مطلب یہ ہے کہ امام معصوم نے واضح کر دی، اور بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ زمانے کی ترقی کے بعد، سائنس کی ترقی کے بعد، انسانوں کی ترقی کے بعد پھر دوسرے معنی بھی سامنے آتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی امام زمانہ کے لیے، تو پیغام یہ نہیں تھا کہ آپ بیماری میں اس کی تلاوت چھوڑ دیں، نہیں، وہ اس کے ایک ظاہری معنی۔ اب اس کے بعد وہ معنی جو معصوم کی حدیث میں بھی آئے اور دعائے ندبہ میں بھی۔ این المستر، وہ مستر کہاں ہے؟ جو دعا کر رہا، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کو جواب بھی دے رہے ہیں اور اس کی پریشانی دور بھی کر رہے ہیں۔ تو اب یہ سوال میں اکثر کرتا ہوں کہ زمانے کا امام، ان کی کیا پریشانی ہے اور وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہی پھر آج تھوڑا سا ہمارا موضوع بنے گا، لیکن بعض اوقات مجلس میرے کنٹرول سے باہر ہو جاتی۔ آپ مجھے 30-40 سال سے تو سن رہے ہیں، اور جب سے امام بارگاہ علی رضا اس وقت سے سن رہے ہیں، اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال یہی ہوتا ہے کہ 10 مجلسوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو میرا موضوع یا سبجیکٹ ہے وہ آدھا رہ گئے، بلکہ بعض اوقات تو شروع بھی نہیں ہونے پاتا ہے اور مجلسیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں 2 جملے ابھی عرض کر دوں، اس آیت کا امام زمانہ سے وہ تعلق جو شب جمعہ، آج کی رات شب جمعہ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ امام کی پریشانی کیا ہے۔ وہ ساری پریشانیاں تو امام کی نہیں ہے کہ جو ہماری اور آپ کی ہوتی ہیں، دنیاوی بیماریاں۔ امام بیمار پڑتے، غیبت کے عالم میں بھی بیمار پڑتے ہیں، لیکن وہ امام کی بیماری دنیاوی بیماریاں نہیں ہوتی۔ کسی مومن نے گانا سنا، امام بیمار ہو گئے۔ کسی مومنہ نے مکس گیدرنگ میں بے حجاب شرکت کی، امام بیمار ہو گئے۔ کسی بچے نے مثلاً موبائل کے اوپر کوئی ایسی بےہودہ چیز دیکھی، امام بیمار ہو گئے۔ کسی بوڑھے نے نماز قضا کی، امام بیمار ہو گئے۔ امام بیمار ہوتے ہیں، لیکن جو روایت ہے نا کہ اپنے چاہنے والوں کے گناہ اور بدعملی کی وجہ سے، اور خاص طور پر شب جمعہ جب پورے ہفتے کے اعمال، پوری دنیا کے مومنین کے اعمال امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اکٹھا، تو اس وقت وہ بیماری، لیکن اور یہی آیت کی وہ تفسیر بنے گی، وہ بیماری نہیں ہوتی جو ہمیں اور آپ کو ہے کہ کسی کو کووڈ ہو گیا تو کسی کو کینسر ہو گیا تو کسی کو ہیپیٹائٹس ہو گیا تو کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا۔ اب امام دعا کر رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ایسی بیماریوں میں،
پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت کا پہلا مطلب ہے بیماریوں میں، اس کو بند نہیں کرنا، اس کو ختم نہیں کرنا، اس کو روکنا نہیں، لیکن پھر اس کی گہرائی میں اتر کے اس کے دوسرے معنی، تو وہ والی بیماریاں تو امام کی نہیں ہے جس کے لیے ہم یہ آیت تلاوت کرتے ہیں۔ اور امام کا کیا مسئلہ؟ قرآن نے کہا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، سوء خرابی اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو امام کو اذیت دے رہی؟ وہ بیماری تو نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے کہ جو آج کل مومنین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خصوصاً ان علاقوں میں، اور وہ ہے کہ جاب یا بزنس، اس میں پریشانیاں۔ ان علاقوں میں تو عام طور پہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو یہاں ایک دفعہ آ گیا اور یہاں کی زندگی کا عادی بن گیا تو اب اس کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے واپس وطن جانا۔ تو خیر یہ سارا وقت اب میں آپ کا کیوں ضائع کروں؟ آپ حضرات آج کی مجلس میں ثواب کے لیے آئے ہیں، کل آپ بہت تھک چکے تھے، لیکن میں اس طرح سے ٹائم ویسٹ کروں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو رزق یہ امام کا مسئلہ نہیں، اب وہ مسئلے بھی نہیں ہے کہ جس کا امام کے حوالے سے تذکرہ کرنا کہیں توہین امام نہ بن جائے۔ کہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ جی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا۔ امام کی بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہے یہ ایک الگ سبجیکٹ، امام کی اولاد ہے کہ نہیں ہے یہ ایک الگ سبجیکٹ۔ دنیا کے بہت سے علاقوں میں کل کا دن جمعے کے دن نماز کے بعد امام زمانہ کی ایک زیارت پڑھی جاتی ہے، اور جہاں یہ زیارت نہیں پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں وہاں لوگ گھر میں پڑھتے ہیں، اس میں امام پر بھی سلام ہے اور امام کی اولاد پر بھی سلام۔ وہ زیارت جو کل آپ پڑھتے ہیں اور جس میں امام کا وہ لقب استعمال ہوا ہے جو چاند رات کی مجلس میں آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں، ان کے لیے ہے یہ پیغام جو آن لائن مجلس سے سنتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام کا لقب کریم، پھر میں سمجھاتا ہوں کہ کریم کا مطلب کیا ہے، لیکن خیر میں کیا سمجھاتا ہوں، آپ نے بڑے بڑے علماء سے سنے ہیں، مجھ جیسا طالب علم، لیکن یہ امام کا یہ والا لقب کہ امام کریم اس زیارت میں آیا ہے کہ نہیں آیا، بلکہ من اولاد الکرام، پورے خاندان کو آپ نے کریم کہہ کے سلام کیا۔ اسی میں پھر امام کی یہ عربی کا کریم ہے، یہ نام کہیں اور بھی استعمال ہوتا ہے تو ذہن ادھر نہ چلا جائے، تو یہ عربی کا کریم ہے۔ کریم بزرگوں کی اولاد میں ہے، آپ پر سلام اور آپ کی اولاد پر۔ تو وہ زیارت میں لفظ اولاد آ کے ہی بتا رہا کہ امام کی اولاد تو ضرور، لیکن وہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ بات کیوں چھڑ گئی کہ امام کے لیے یہ مسئلہ تو ہے نہیں کہ اولاد کی شادی کا، اور جیسا کہ اس جملے سے ہی پتہ چل گیا کہ اگلا مسئلہ بھی نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پریشانی یہ ہے کہ اولاد نہیں ہوتی، یا ہمارے یہاں اولاد تو ہے بیٹی کی اولاد نہیں ہوتی۔ تو یہ جتنے ہمارے مسئلے ہیں جس کے لیے آپ حضرات بہت ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور ایک عادت بنا لی ہے بعض لوگوں نے، عادت۔ یہ دو عادتیں ہمارے مومنین کی بڑی خطرناک ہیں، جس پر الگ سے میں مجلسیں پڑھتا ہوں، شاید آگے عشرے کی کسی مجلس میں آ جائے۔ نمبر ایک ہی مسئلہ ہر ایک سے پوچھیں گے، پہلے سے پوچھا جواب مل گیا، لیکن پھر بھی ایک عادت بن گئی، ہر ایک سے وہی مسئلہ پوچھیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس لیے یہ عادت بنائی ہو کہ اتنے ساروں سے پوچھ رہے، کبھی تو کوئی غلطی سے ہمارے مطلب کا جواب دے دے گا، ہو سکتا ہے اس لیے پوچھا جاتا ہو، اور اس وقت وہی سب سے بڑا عالم بن جاتا ہے جو ہمارے مطلب کا جواب دیتا، لیکن اگلے سوال میں وہ سب سے بدتر عالم ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے جس کی زبان پہ غلطی سے ہمارے فیور کا کوئی مسئلہ آ گیا۔ ہو سکتا ہے یہ ہو، یہ ایک بدگمانی تو ہے، لیکن اگر میں سب کے بارے میں کہوں تو بدگمانی، لیکن کچھ کو تو میں جانتا ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے بس عادت۔ کوئی عالم نظر آیا تو پوچھ لو مسئلہ۔ جو دنیا میں جہاں جہاں میں سوال جواب کے سیشن کرتا ہوں، ابھی اس سے پہلے جو اشرا پڑھ کے آیا تو اتفاق سے وہ سیٹرڈے تھا جو 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ بھی تھی، لیکن کوسچن آنسر سیٹرڈے ہی کوئی ہوتے، وہی سوال، گوشت حلال حرام، بینک سے لون لینا، مارگیج پہ مکان لینا، لیز پہ گاڑی لینا، وہی گھسے پیٹے سوال، تو ایک عادت ہے، وہی پوچھے جاتے ہیں۔ میں تو سختی سے شروع میں ہی کہہ دیتا ہوں، ابھی بھی میں نے کہا تو خیر، تو خلاصہ یہ ایک تو یہ عادت۔ کوئی عالم نظر آیا، عالم بھی نہیں، عالم نما ہم جیسے لوگ، مسئلہ پوچھ لیں، وہی مسئلہ جو اس سے پہلے اسی محرم میں ہر عالم سے پوچھ چکے ہیں۔ اور دوسری عادت یہ ہے کہ کوئی بھی نظر آیا دعا،
اور ایک نئی دعا چاہیے جو آج تک دنیا میں کسی نے سنی بھی نہ ہو. ہمارے ایک اسپیشل دعا نازل ہونا چاہیے. یہ جبرائیل کی ذمہ داری ہے کہ ادھر ہمارا کوئی پرابلم ہوا ہو, ایک اسپیشل دعا ہمارے لیے لے کے نازل ہو. ہم نے کہا مثلا جیسے بیمار, میں نے کہا دعائیں مجرور پڑھے, ارے نہیں مولانا یہ تو بہت پرانی دعا ہو گئی. تو دعا تو ساری پرانی ہوتی. تو خیر اس عادت کی وجہ سے مومنین کرام بہت سارے مسئلے دماغ میں رکھتے ہیں کہ اس کے لیے پوچھیں گے. امام زمانے کے امام کو تو یہ مسئلہ نہیں, نہ ان کا رزق کا مسئلہ ہے, نہ ان کا صحت کا مسئلہ ہے. وہ صحت جو اپنی جسمانی خرابی کی وجہ سے آتی, وہ صحت نہیں جو مومنین کے گناہوں کی وجہ سے, وہ میں اشارہ کر چکا ہوں. لیکن مجھے اتنے سال یہاں امام بارگاہ علی رضا میں مجلس پڑھتے ہو گئے, مجھے پتا ہے کہ آہستہ آہستہ مجمع بڑھتا چلا جاتا ہے, تو ہر نئے آنے والے کو پھر پرانی بات دوہرا کے بتاؤ, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ سارے مسئلے, پھر کیا مسئلہ, اور قرآن کتنے سخت اسٹرانگ ورڈنگ میں کہہ رہا کہ ہم جواب بھی دیتے ہیں اس کو اور اس کی پریشانی دور بھی کرتے ہیں. کتنے ہی دعا مانگنے والے تو ایسے اللہ ان کو جواب ہی نہیں دیتا, جبکہ اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, دعا مانگو میں تمہیں جواب دوں گا. اور اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ما یعدہم الشیطان الا غرورا, شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے, اللہ صادق الوعد سچا وعدہ کرتا ہے. لیکن پھر بھی کس نے ایسے گناہگار کا لفظ چلے استعمال کرے کہ جن کے لیے ہے کہ اللہ ان کو جواب ہی نہیں دے گا. وہ ایک پوری لسٹ ہے, لیکن چونکہ دعا کے حوالے سے بھی اسی منبر پر میں نے بھی ایک اشرا پڑھا ہے اور علماء کو بھی میں جانتا ہوں. تو خلاصہ کہ خدا نے کہا ہم جواب بھی دیتے ہیں, اور جواب دینے کے بعد کہا کہ نتیجہ بھی نکالتے وہ یکشف السوء. روایت ہے نا کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے مظالم کے خلاف دعا مانگی, اللہ نے جواب دیا, لیکن کہا 14 سال کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا. ایک تو ہوتا ہے جواب ہی نہ دیا جائے, جواب دیا لیکن کہا کہ جواب تو دے رہے, پریشانی دور نہیں ہوگی. جواب اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے 14 سال لگیں گے, بہت مشہور روایت. تو یہاں نہیں ہے یکشف السوء, اللہ پریشانی فوراً دور بھی کر دیتا, لیکن ہے کیا پریشانی. یہ بات ہو رہی ہے زمانے کے امام کی, جو لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں ان کے لیے ایک آدھ لفظ دہراتا ہوں. ان کی پریشانی ہم اور آپ, ہمارے اعمال نہیں, ہمارے پرابلمز, ہماری مصیبتیں. مصیبت ہمارے گھر میں آتی ہے, پریشان امام ہوتے ہیں. ہم اتنی دعا نہیں کرتے جتنا امام ہمارے لیے دعا کیا کرتے. ہمیں اپنے مریض کے لیے وہ تڑپ کے ساتھ دعا نہیں ہے جس تڑپ کے ساتھ امام ہمارے مریض کے لیے دعا کرتے. لیکن جو ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں, وقت بچانے کے لیے وہی جملے پہ بات ختم کرتا ہوں, لیکن دعا کر کے اپنی دعا واپس بھی لے لیتے. دعا کیا کرتے ہیں, دعا یہ نہیں کہ ان کی پریشانی دور ہو جائے, تو پریشانیاں دور ہوں گی ہی نہیں. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جس مومن کے گھر میں 40 دن میں ایک پریشانی نہ آئے وہ مومن ہی نہیں ہے. یہ روایت ہے, اور لفظ بھی کتنا سخت لفظ آیا, کیونکہ ہم یہ لفظ صرف دشمنان اہل بیت کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس لیے بڑا سخت لفظ ہے. امام کی حدیث ہے, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملعون ملعون ملعون. دیکھیں کتنا اسٹرانگ لفظ, لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے اس مومن پر, مومن پر جس کے گھر میں 40 دن میں کوئی پریشانی نہ ہو. تو چونکہ یہ لفظ ہم صرف دشمنان اہل بیت کے لیے استعمال کرتے ہیں, زیارت عاشورہ ہو جو ہم نے عاشورے میں پڑھی, زیارت اربعین ہو جو ہم نے کل پڑھی, زیارت وارثہ ہو جو ہم آج پڑھیں گے, تو اس وقت ہم کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ امام اپنے چاہنے والے کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ ممبر سے اس لفظ کی صحیح تشریح ہونے لگی ہے کہ ملعون گالی نہیں, ملعون کا مطلب ہے اس کے اوپر رحمت خدا نہیں. تو جس گھر میں 40 دن میں ایک پریشانی نہ ہے, اس پہ اللہ کی رحمت نہیں. چنانچہ کئی واقعات بھی ہیں ہمارے پاس. رسول نے شادی کا پیام دیا, پتہ چلا کہ اس لڑکی کو آج تو کوئی پرابلم نہیں ہوا, رسول نے پیام واپس لے لی. دعوت میں گئے, اس مومن کے گھر میں مرغی نے انڈا دیا, انڈا ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گیا, اور مومن نے اپنی تعریف شروع کر دی, یا رسول اللہ میرے اوپر تو کبھی کوئی پریشانی آتی ہی نہیں ہے, جیسے ابھی یہ پریشانی آ رہی تھی اور بچ گیا. پیغمبر اٹھ کے چلے آئے, ایسے گھر میں دعوت ہی نہیں کھانا ہے جس پہ اللہ کی رحمت نہ ہو. تو جب تک آپ ہیں, زندہ ہیں,
اور امام ظاہر نہیں ہوتے اس وقت تک پریشانی آئیں گی، اس کو خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کریں، لیکن دعا ضرور کریں، دور کرنے کی کوشش ضرور کریں، اور اس کے بعد بھی اگر وہ پریشانی دور نہ ہو تو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں تو خیر۔ امام ہماری وہ پریشانیاں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے، لیکن وہ تو پتا ہے کہ آج میں نے ایک مسئلے کے لیے دعا کی، اسی مومن کو کل دوسرا مسئلہ پیش آئے گا، 40 دن میں ایک پریشانی تو ہوگی، اور اگر زیادہ مومن بڑا مومن ہے تو شاید ہر 20 دن بعد، اور بڑا مومن ہے تو شاید ہر 10 دن بعد ہو۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ امام کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں، امام کا بڑا مسئلہ ہے ہماری جان، ہماری عزت، ہماری اولاد کی حفاظت۔ وہ ہماری جب پریشانی دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں، اس علاقے میں، اس علاقے میں، اس علاقے میں، اس علاقے میں مومن کے لیے کتنا مشکل ہو رہا اپنے آپ کو دشمنوں سے بچانا، امام اپنے ظاہر ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے امن یجیب المضطر، اور یہی دعائے ندبہ میں، دعائے ندبہ میں یہ پیغام دیا گیا ہے، ہمارے رزق اور ہماری بیماری اور ہماری اولاد والا پیغام نہیں، اپنے ظہور۔ لیکن پھر یکشف السوء، یکشف مضارع کا صیغہ ہے، پر اللہ پریشانی دور کرنا شروع ہی کرتا ہے، امام دعا لے لیتے ہیں۔ بس یہ جملہ کہہ دوں تاکہ اگر باقی حق امام آج رات ادا نہ ہو تو یہی ایک پیغام بن جائے۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگر میں ظاہر ہو گئے تو جن کے فائدے کے لیے ظاہر ہو رہا وہی میرے خلاف تلوار نکال کے مجھ سے جنگ کریں، انہی کو مجبوراً، امام خوشی سے وہ جہاد نہیں کریں گے، مجبوراً ان کے خلاف مجھے جہاد کرنا پڑے گا۔ اس سے تو بہتر ہے جو جملہ میری تلوار سے مارے جائیں، اس سے تو بہتر ہے دشمن کی تلوار سے مارے جائیں، شہید تو ہوں گے نا، جنت تو حاصل کریں گے، اور میری تلوار سے مارے گئے تو اب آگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام جب ہماری وہ پریشانیاں دیکھتے ہیں کہ دشمن ہمیں کچلنا چاہ رہا ہے، پیسنا چاہ رہا ہے، کس طرح؟ الہی اعظم البلا وبرئ الخفا وانکشف الخطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء، یہ ہے ہماری حالت، زمین تنگ ہو کے رہ گئی ہے، کہاں جائیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ منعت السماء، آسمان بند ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے اللہ نے رحمت کے سارے دروازے بند کر دیے۔ یہ دعا مومن پڑھتا۔ وانقطع الرجا، امید تک ٹوٹ گئی ہے، یہ حالت امام دیکھتے ہیں، ظاہر ہونے کی دعا مانگتے ہیں، لیکن پھر جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا ظاہر ہونا اس وقت ان مومنوں کے لیے فائدے مند نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ تیار نہیں ہے،